حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو بھی آدمی عبادت کرنا چاہے اس سے افضل دن اور نہیں ہے، اور ان دنوں کا روزہ ایسے ہے جیسے سال بھر کا روزہ، اور رات کا قیام ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کا قیام۔ یہ ہے ان 10 دنوں کے اللہ کے ہاں اس سے مقام معلوم ہو رہا ہے۔ یہ 10 دن ہیں، اور انہی 10 دنوں میں قربانی بھی رکھی، انہی 10 دنوں میں اللہ نے حج بھی رکھا۔ دراصل رمضان کے بعد یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، رمضان ہے، اس کے بعد پھر حج شروع ہو گئے۔ حج کی فضیلت کی بھی وجہ ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو بھی کوئی عمل کرے گا، وہ ذکر کرے، تلاوت کرے، نماز پڑھے، نفلی نماز، صدقہ دے، خیرات کرے، روزہ خاص طور پر روزہ رکھے، تو باقی دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب کے یہ دن ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، یہ وہ حقائق ہیں، یعنی وہ اتنی صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کو بہت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ لوگ کن کن چیزوں کو، مطلب دین کی تعلیم، دین کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح احکام اسلامی معاشرے سے بالکل بھولتے جا رہے ہیں۔ بہت مخصوص مجلسوں میں مخصوص لوگوں تک ان کی معلومات ہیں، عام مسلمان معاشرے میں اس کی معلومات نہیں کہ ان دنوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ دن ہمیں عطا کیے گئے ہیں زندگی میں۔ تو ایک تو عمومی فضیلت ہے اس کی، ان 10 دنوں کی، اور پھر کچھ خصوصی اعمال بھی ہیں۔ کوئی روزہ رکھنا چاہے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، جس دن بھی رکھنا چاہے، روزے کی ایک فضیلت ہے۔ رات کو جو عبادت کرنا چاہے، دن کے وقت میں جو اعمال کرنا چاہے، لیکن کچھ خصوصی اعمال بھی ہیں۔ خصوصی اعمال یہ ہیں، نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہے، یہ عشرہ ذی الحجہ کے کچھ خصوصی اعمال ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اگر قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ارادہ ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آئے تو وہ اپنے بدن کے بال اور ناخن وغیرہ نہ لے۔ جب قربانی کر لے اس کے بعد اپنے بال اور ناخن تراشے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا اگر کرے گا تو یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ لازمی قرار نہیں دیا، واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے کاٹ لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہے بڑی اس میں فضیلت۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس میں ان اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک مشابہت اختیار کرنی ہے جو دور دراز سے سفر کر کے اللہ کے گھر کا حج کرنے گئے، حجاج کے ساتھ۔ کس میں؟ بال نہ کاٹنے میں، ناخن نہ کاٹنے میں، بال چھوڑ کر کے، ناخن چھوڑ کر کے 10 دنوں کے لیے۔ گویا یہ آدمی ان جیسا اپنے آپ کو بنا کر پیش کر رہا ہے، ان کی نقل، کہ وہ چونکہ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ احرام باندھتا ہے آدمی، تو احرام کے بعد کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ کافی ساری چیزیں ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرد جو ہے سر نہیں ڈھانک سکتا، چہرہ نہیں ڈھانک سکتا، پاؤں نہیں ڈھانک سکتے، بال ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ یہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جب تک احرام سے آپ نکلتے نہیں ہیں اس وقت تک۔ تو ان میں سے 2 چیزیں فرمائیں کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اور وہاں نہیں جا سکا تو وہ یہ کر لے کہ ناخن تراشنا چھوڑ دے، بال کاٹنا چھوڑ دے، 1 ذی الحجہ سے 10 تک قربانی کر کے کاٹے۔ تو ان 10 دنوں میں گویا کہ یہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے اللہ کے سامنے کہ میں ان عشاق کی طرح ہوں کہ جا تو نہیں سکا، دروازے پر حاضر تو نہیں ہو سکا، استطاعت نہیں تھی یا کوئی عذر تھا، لیکن میں ان کے ساتھ گویا ان جیسا بن گیا ہوں، بال بھی نہیں کاٹ رہا ہوں، ناخن بھی نہیں تراش رہا ہوں۔ تو ایک مشابہت اختیار کرنی۔
اس کی یہ وہ چونکہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عمل کہ زیب و زینت کو بھی چھوڑ کر، خوشبو کو بھی چھوڑ کر، لباس کو بھی چھوڑ کر دیوانوں کی طرح اللہ کے در کے گھر کا چکر لگا رہے ہیں، تو بہت پسند ہے یہ عمل چونکہ اللہ کو. تو ان جیسا کوئی آدمی اپنے گھر دور دراز وطن میں بھی بیٹھ کر صرف اتنی سی چیز، زیادہ نہیں، سلے ہوئے کپڑے کا نہیں فرمایا کہ نہ پہنو، نہیں بھائی اتنا کر لو. تو یہ بھی اللہ کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی ان دیوانوں میں شامل ہوں، اگرچہ وقت اور حالات کی جبر نے مجھے وہاں پہنچنے نہیں دیا، لیکن میرا دل وہاں ہے.